ٹرو فالس اسلامک کوئز ایڈیشن میں خوش آمدید۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنا دلچسپ اسلامی سفر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مسلمان نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مسلمان نبی تھے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی قوم کو ہدایت دینے آئے تھے۔ قرآن میں ہر سورہ کے آخری آیت میں آمین آتا ہے۔ فالس، قرآن میں ہر سورہ کے آخری آیہ میں آمین نہیں ہوتا، یہ صرف کچھ سورہ میں آتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ قرآن نازل ہونے کا تھا۔ رمضان المبارک میں قرآن کا نازل ہونا شروع ہوا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانا جاتا ہے اور ان کی وحی انتہائی واضح اور دائمی ہے۔ اسلام میں سچ بولنا ایک اہم اخلاقی اصول ہے۔ جی ہاں، اسلام میں سچ بولنا ایک اہم اخلاقی اصول ہے اور مسلمانوں کی سچائی اور پختگی کی اہمیت ہے۔ جنت میں 72 حوریں ہوتی ہیں۔ یہ ایک عام مساق ہے کہ جنت میں 72 حوریں ہوتی ہیں، لیکن یہ کسی قرآنی آیت یا حدیث کی وضاحت نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے خلافت کا عہد نہیں کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے خلافت کا عہد کیا اور ان کا حکومتی دور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد شروع ہوا۔ اسلام میں تعلیم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اسلام میں تعلیم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے اور علم حاصل کرنا ایمانی اور دنیاوی راستے میں ہدایت فراہم کرتا ہے۔ اسلام میں خود کو زخمی کرنا ہرگز جائز نہیں۔ اسلام میں خود کو زخمی کرنا حرام ہے اور شریعت میں اپنی حفاظت کا طریقہ وضاحت دیا گیا ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نکاح حضرت علی علیہ السلام سے ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نکاح حضرت علی علیہ السلام سے ہوا تھا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین دختر ہیں۔ زکوٰۃ صرف مالدار افراد پر فرض ہے۔ فالس، زکوٰۃ صرف مالدار افراد پر ہی نہیں بلکہ معیشت میں خود کو مختلف حصوں میں بھی فرض ہے۔ اسلام میں جہاد کا مطلب حکومت کو گرانا ہے۔ فالس، اسلام میں جہاد کا مطلب ہے حق کی راہ میں جدوجہد کرنا اور اپنے ایمانی اصولوں کا دفاع کرنا۔ حضرت علی علیہ السلام کو شیر خدا کہا جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کو شیر خدا کہا جاتا ہے بہترین عسکری قائد اور علماء میں شامل ہونے کی بنا پر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے قرآن کی پہلی حافظہ بنی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے قرآن کی پہلی حافظہ بنی تھی اور ان سے بہت سی حدیثیں بھی منقول ہوئی ہیں۔ اسلام میں زندگی کے ہر پہلو میں اخلاقی رہنمائی دی گئی ہے۔ اسلام میں زندگی کے ہر پہلو میں اخلاقی رہنمائی دی گئی ہے اور مسلمانوں کو اچھے اخلاقی قیمتوں پر عمل کرنے کی تربیت دی گئی ہے۔ اسلام میں تعلیم اور تربیت کا ذمہ دار ہر فرد ہوتا ہے۔ اسلام میں تعلیم اور تربیت کا ذمہ دار ہر فرد ہوتا ہے اور اسلامی تعلیمات کو فرد اور جماعتی سطح پر مد نظر رکھتا ہے۔ اسلام میں غیبت کرنا ایک مزاجی گناہ ہے۔
تو اسلام میں غیبت کرنا گناہ ہے اور مسلمانوں کو دوسروں کے حقوق کا احترام رکھنے کی تربیت دی گئی ہے۔ اسلام میں سختیوں کا مظاہرہ صبر کے ذریعے کرنا سکوت ہے۔ اسلام میں سختیوں کا مظاہرہ صبر کے ذریعے کرنا سکوت ہے اور مسلمانوں کو صبر سے گزارنا سکھایا گیا ہے۔ اسلام میں حکومتی نظام مختلف ہو سکتا ہے۔ اسلام میں حکومتی نظام مختلف ہو سکتا ہے مگر اسلامی اصولوں اور اقتداری اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ اسلام میں تعلیم کی اہمیت زیادہ نہیں ہوتی۔ اسلام میں تعلیم کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے اور اسلامی تعلیمات کو فرد اور جماعتی سطح پر مد نظر رکھتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تہمت کے الزام میں جلا دیا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تہمت کے الزام میں جلا دینا باطل ہے اور انہوں نے اپنی پاکیزگی کا ثبوت دیا۔ اسلام میں ہر انسان کو علم حاصل کرنے کا حق ہے۔ اسلام میں ہر انسان کو علم حاصل کرنے کا حق ہے اور علم حاصل کرنا ایمانی اور دنیاوی راستے میں ہدایت فراہم کرتا ہے۔ اسلام میں عورتوں کو حق کی تعلیمات ملتی ہیں۔ اسلام میں عورتوں کو حق کی تعلیمات ملتی ہے اور انہیں علم حاصل کرنے کی تربیت دی گئی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور انہیں آخری نبی مانا جاتا ہے۔ اسلام میں جہاد کا مطلب صرف جنگ ہے۔ اسلام میں جہاد کا مطلب ہے حق کی راہ میں جدوجہد کرنا اور اپنے ایمانی اصولوں کا دفاع کرنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین یعنی دونوں عالموں کے لیے رحمت کہا جاتا ہے۔ ان کا دینی اور اخلاقی ہونا بشر کے لیے رحمت ہے۔ اسلام میں ہر مسلمان کو چھچھڑا کرنا فرض ہے۔ اسلام میں ہر مسلمان کو چھچھڑا کرنا فرض نہیں ہے بلکہ صلح و محبت کی ترویج کی جاتی ہے۔ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کی خبر آئی ہے۔ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کی خبر نہیں ہے بلکہ ان کے آنے کا ذکر ہے۔ اسلام میں حکومتی نظام کا انتخاب مختصر میں ملتوی ہے۔ اسلام میں حکومتی نظام کا انتخاب مختصر میں ملتوی نہیں ہے بلکہ شریعتی اصولوں اور عدلی اصولوں کے مطابق ہوتا ہے۔ اسلام میں خود کو زخمی کرنا اگر لازم ہو تو جائز ہے۔ اسلام میں خود کو زخمی کرنا حرام ہے اور اپنی حفاظت کا طریقہ کار وضاحت دیا گیا ہے۔ دوستو، آپ نے کتنے سوالات کا صحیح جواب دیا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔